بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو دا ٹری آف اسلام کی طرف سے پیار بڑا سلام۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ میں بالوں میں کنگھی کرنے سے متعلق جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی فرمانے میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو لیٹتے تو آپ کے لیے وضو کا پانی، مسواک اور کنگھی رکھ دی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو رات کو اٹھاتے تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور کنگھی کرتے۔ لہٰذا مسنون یہ ہے کہ جب بالوں میں کنگھی کرنے کا ارادہ ہو تو اول سر کے دائیں حصے میں کنگھی کی جائے، پھر بائیں میں، اور رات کے وقت بھی کنگھی کرنے میں حرج محسوس نہ کیا جائے۔ جس چیز کا کرنا یا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس کے بارے میں سنت کی طرف نسبت کر کے بات منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بالوں میں کنگھی کرنا تقریباً ہر گھر کا روزانہ کا معمول ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت سبھی اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں اور اس عمل کو ایک عام عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ بالوں میں کنگھی کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران آپ کو بہت سی باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے تو آپ کا یہی عمل آپ کے گھر میں پریشانی اور غربت کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ عمل آپ کے گھر کی برکت اور دولت کا صفایا کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بالوں میں کنگھی کرنے کے بارے میں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جس گھر میں عورت کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور بالوں میں کنگھی کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ اگر ہم معاشرے میں اپنے ارد گرد نگاہ دورائیں تو ہر دوسرا گھر، تیسرا گھر ہمیں معاشی تنگی کا شکار نظر آتا ہے۔ ہر دوسرا شخص بے روزگاری کا رونا روتا ہے۔ یہی معاشی تنگی بعض اوقات گھریلو ناچاکیوں کا سبب بنتی ہے، رشتوں میں دوری اور دلوں میں کشادگی کا سبب بنتی ہے۔ یہی گھریلو ناچاکیاں آگے جا کر کئی گھروں میں طلاق کا سبب بنتی ہیں، یا کہیں کوئی مجبور باپ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں مار دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ جاننے کی کوششیں نہیں کی جاتی۔ سب سے بنیادی وجہ دین سے دوری ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کی کمی ہے۔ ہماری بہنوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ پہلے پہل گھروں میں بزرگ خواتین اکثر نوجوان لڑکیوں کو مختلف ایسی چیزوں سے روکتی تھیں کہ فلاں کام فلاں وقت کرنا مناسب نہیں ہے، اور پھر اس کے پیچھے کی وجہ بھی بتاتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی بھلائی جا رہی ہیں اور ان باتوں کو فضول سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ وہ باتیں ان کی آزمائی ہوئی ہوتی تھیں۔ پرانے لوگوں میں اخلاص ہوا کرتا تھا اور ان کی اللہ کی ذات پر توکل ہوا کرتا تھا، بڑوں کی قدر کی جاتی تھی اور اللہ کے کلام کا احترام کیا جاتا تھا اور اللہ کے احکام کی پابندی کی جاتی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسائشیں بڑھتی گئیں اور لوگ ان سب چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے، بڑوں کی بات بری محسوس ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، ہر کوئی معاشی تنگی کا رونا رو رہا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ بالوں میں کنگھی کے بارے میں، تو یاد رہے کہ بالوں میں کنگھی کرنا بناؤ سنگار کا حصہ ہے، اور حدیث کے الفاظ کا مطلب ہے کہ ہر وقت انسان بناؤ سنگار میں لگا رہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان دنوں جس نے بال رکھے ہوئے ہوں وہ بالوں کی تقریب کرے، اور روزانہ بالوں کو کنگھی منع کرنے والی حدیث میں کوئی تعارف نہیں ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنے بال سنوارنے کا موقع دیا گیا ہے، البتہ ہر وقت اسی میں لگے رہنے سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت بالوں کو سنوارنے میں نہ لگے رہیں۔ احادیث کا اعلیٰ ترین مفہوم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ایک شخص کو بکھرے ہوئے گندے بالوں کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، اسے اپنے بالوں کو سنوارنے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، جبکہ ظرفائی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ان روایات کی روشنی میں ایک دن چھوڑ کر بالوں کو سنوارنا مستحب ہے، بالوں کو سیدھا کرنا اور تیل لگانا بھی شامل ہے۔ کیا رات کے وقت کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کنگھی کرنا اور ایک دن آپ کو تیل لگانا ہے۔ لوگوں میں پھیلی ہوئی بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ ایک یہ کہ رات کو جھاڑو لگانے کو غلط سمجھنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا نہ کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنے کو غلط سمجھنا، دام سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غریبی نہیں آتی، یہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں خواب میں کنگھی کرنے والا انسان
اپنی مراد پاتا ہے۔ اگر کوئی کنگھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص اس کی مدد کرے گا اور اس کا قرض اتارے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کنگھی کرنے کی تعبیر بیان کی تھی۔ جس مرد نے خواب میں داڑھی کو کنگھی کی، اس میں سے بال نکالا تو گویا وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سر مبارک میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس بال ہوں وہ ان کی حفاظت کریں اور وہ ان کو دھوئیں، تیل لگائیں اور کنگھا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عطر دان تھا جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پیش کی اور آپ نے رد کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو اس خوشبو کو رد نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے عورتوں کا کھڑے ہو کر کنگھا کرنے اور بال باندھنے کی جو کہ تقریباً ہر عورت کی عادت ہے، ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی یہی عادت رکھتی ہیں تو اس کو آج سے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بات ہمارے مطالعہ میں آئی ہے کہ خواتین کا کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرنا اور بالوں کو کھڑے ہو کر باندھنا یا کھڑے ہو کر چوٹیاں بنانا رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عادت کو ترک کیا جائے تاکہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانی نہ آئے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی تنگ دستی اور بے برکتی کے بہت سے اسباب ہیں، وہ اسباب بھی آپ کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے بچنے کی کوششیں کریں۔ نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے برتن ٹوٹے ہوئے استعمال میں رکھنا، جس برتن میں کھانا کھایا اس میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے ذرے اٹھانے میں سستی محسوس کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ سب شامل ہیں۔ ناظرین، رزق کے طالب کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے بچنے کی ہر ممکن کوششیں کریں۔ یہ بھی واضح ہو کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت کوششیں کریں۔ محترم ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔